بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں دو سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ کیوں ہوئی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس چیز کو بنیاد بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی، تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے ان کی بیعت کر لی اور حکومت مکمل طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی، تو اپنے دور حکومت میں آیا کہ وہ جس چیز کا مطالبہ حضرت علی سے کر رہے تھے اس چیز کو انہوں نے پورا کیا یا نہیں۔ تو یہ دو سوالات تھے۔ تو اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے جنگ کی۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کو مدینہ میں ناحق شہید کر دیا گیا، تو آپ کے بعد مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مولا علی سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ تو چونکہ ابھی حکومت نئی قائم ہوئی تھی اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، ایک تو ان کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا جن کی طرف شک جاتا تھا وہ قبائلی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھے، تو ابتداً ان سے قصاص لینا یا ان کو پکڑ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دینا یہ درست نہیں تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ جو قاتل ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ معاملہ جون سا یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، جبکہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ حکمت عملی کے تحت چل رہے تھے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جنگ جمل یا جنگ صفین یہ رونما ہوئی۔ تو اس جنگوں کے بارے میں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام جنگوں میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور آپ کے مخالف یعنی کہ جنگ جمل یا جنگ صفین میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب آ گیا۔ اب جب ہم یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ قصاص عثمان کے مطالبے کی وجہ سے جنگ کی، تو ہمارے جو مخالف حضرات ہیں، انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے جو دوسرے نیم رافضی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قصاص عثمان تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ حکومت کے طلبگار تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اپنے اس الزام یا اپنے دعوے پر وہ دلیل اس چیز کو بناتے ہیں کہ اگر واقعی ہی ان کا قصاص عثمان کا مطالبہ تھا، تو جب ان کو مکمل طور پر حکومت مل گئی، حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب حکومت مل گئی تو انہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے جتنے بھی قاتلین تھے اور جس کی نشاندہی ہو جاتی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چن کر ان سے بدلہ لیا۔ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ جو روایت اب میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں یہ سنن الکبریٰ میں بھی موجود ہے، لیکن میں موجب البلدان میں اس کا حوالہ دوں گا۔ تو موجب البلدان اس کی جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 157 اور 158 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جبل جلیل جو کہ ساحل شام اور حمص کے قریب ہے، اس جگہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو قید کیا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں پتہ چلتا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا قتل کرنے میں یہ ملوث تھے۔ تو اس حوالے سے تو بالکل واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب حکومت ملی
تو جس مطالبے کو بنیاد بنا کے، بیس بنا کے انہوں نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قتال کیا، تو جب ان کو حکومت ملی، جب ان کے پاس اختیارات آئے تو انہوں نے اس مطالبے کو پورا بھی کیا۔ تو لہٰذا تم لوگوں کا یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صرف حکومت کے طلبگار تھے، قصاص عثمان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ کافی احادیث سے ہم کو یہ بات مل جاتی ہے کہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل واضح طور پر حضرت علی سے عرض کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم جون سا ہے ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ تو یہ ساری جو جنگیں تھیں، اس کی جون سی بنیاد یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناحق طور پر شہید کرنا تھا، ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گمراہوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔